بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اللہ کا بہت کرم، اللہ کی بہت مہربانی، جس کی وجہ سے ہمارا ملک ایک ایمان اور ہم یقین پہ کھڑے ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ جنگ پاکستان نے جیت لی۔ اس کے بعد میں جنرل آصف منیر صاحب، میرا یقین تھا، سب کہہ رہے تھے، میرے بچے بھی بولتے تھے کہ کیا ہوگا، میں جتنا جانتا ہوں یہ جواب تو دیں گے، یہ نہیں ڈرنے والا، یہ بالکل اللہ پہ یقین رکھنے والا انسان ہے، یہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اس کے بعد ہمارے جنرل احمد شریف چودھری صاحب، میں ان کو ٹی وی پہ، جو ہمارے DGISPR، میں ان کو ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا، مجھے لگتا ہے وہ 4 دن سے سوئے ہوئے نہیں تھے، اڑے ہوئے تھے وہ، بٹ وہ ایک منٹ کی رپورٹ کور کر رہے تھے۔ ہمارا پرائم منسٹر، ہماری گورنمنٹ، ہمارا میڈیا، ماشاءاللہ جس طرح سے میڈیا نے رپورٹ کی، انڈیا کا میڈیا تو ایسے تھا جیسے کوئی بالی ووڈ کی فلم چلا رہا ہے، ڈرامے باز، جھوٹا، مکار۔ ہمارے میڈیا نے جس سوبر طریقے سے یہ جنگ لڑی، جو جواب دیے، ہر چیز کلیئر کی۔ میں اپنے بزنس کمیونٹی کے بہاف پہ پاک آرمی کو، پاک ایئر فورس کو، نیوی کو، اپنے میڈیا کے دوستوں کو ونس اگین بہت بہت مبارک دیتا ہوں اس جنگ جیتنے میں۔ ماشاءاللہ ایک پراؤڈ فیلنگ ہے، دل خوش ہو گیا ہے، پورا قوم، اس وقت پوری قوم خوش ہے، اس وقت ایک گڈ فیلنگ آ رہی ہے۔ جو حرکتیں انڈیا کا میڈیا کرتا رہا، اس کو منہ کی خود کھانی پڑی۔ وہ تو یہ کہتا تھا کہ لاہور میں پھر رہے ہیں، جیسے ان کو پتہ لگا ہمارے اکنامک انڈیکیٹرز پازیٹیو ہو رہے ہیں، انہوں نے ایک جھوٹا ڈرامہ رچایا، اپنے ملک میں لوگ مروائے۔ تمہاری سیکیورٹی کیا کر رہی تھی وہاں پر؟ وہ تو بہت سیکیور ایریا تھا، وہاں پر جا کر ایک ڈرامہ رچا کر اور پاکستان پہ بالی ووڈ کی مووی بنانے آ گئے۔ اتنا گندا دشمن جس نے ہمارے بچے مارے، میرا دل رویا۔ دشمن کی بھی کلاس ہوتی ہے، یہ گھٹیا دشمن، گندا دشمن، جس نے آ کر پہلے ہمارے اسکولوں پہ، مدرسوں پہ حملہ کیا، ہمارے بچے مارے۔ اس کی اوقات کیا ہے؟ گائے کا پیشاب پینے والا، اس سے آگے کا تو نہیں ہے نا؟ گائے بھی اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ سوچے نا ان کی مینٹیلٹی کیا ہے، بچے مار کے چلے گئے۔ اور ہماری آرمی ماشاءاللہ کلیئر میسج دیا، جب ہم کام کریں گے تو پوری دنیا کو پتہ چلے گا، جب ہم جواب دیں گے تو ہمیں کوئی چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، سب بولیں گے۔ اور کوئی رات کے اندھیرے میں حملہ نہیں کیا، الحمدللہ فجر کی نماز پڑھ کے پتا کہ حملہ کیا۔ میڈیا کی جنگ ہم جیتے، ٹیکنالوجی کی جنگ، وہ جو رفیل سناتے تھے ہمارے کو، وہ کدھر گئے؟ وہ نظر ہی نہیں آئے۔ وہ تو یہ ہمارے تو چائنا کے ساتھ مل کے پاکستان میں بنے ہوئے جہاز ماشاءاللہ سے آج آپ کی ایئر فورس دنیا کی بیسٹ ایئر فورس میں قرار دیتی ہے۔ S-400 کی تڑیاں مارتے تھے کہ ہمارا ریڈار سسٹم ہے، ہمارا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، کیا سسٹم؟ وہ کدھر گیا؟ وہ بڑھ گیا؟ وہ نظر ہی نہیں آیا، بڑھ گیا۔ وہ جو ہمارے بچے گئے اس کو تباہ کرنے، وہ سوسائڈ مشن پہ گئے، آپ کو پتا؟ وہ پلان کر کے ادھر واپس نہیں آئیں گے، اور الحمدللہ اس کو تباہ کر کے واپس بھی آئے۔ کیا سمجھتے ہو یار، کیا سمجھتے ہو پاکستان کو؟ یہ گندا دشمن جو میں نے کہا نا، یہ گندا ہے۔ دشمن کی بھی کلاس ہوتی ہے۔ ہماری اگین پاک فوج، پاک آرمی، پاک نیوی، گورنمنٹ، سب کو دل سے مبارکباد، ہمارا دل خوش ہو گیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اکانومی کی طرف۔ اس وقت ہماری پوری قوم ایک پیج پہ ہے،
ہماری پوری قوم کے دل ایک ہوئے میں ہیں. اس وقت کوئی الگ پارٹی نہیں ہے, ہم سب پاکستانی ہیں. یہ وقت ہے اپنی اکانومی کو ٹھیک کرنے کا. میں آپ سب بزنس کمیونٹی کو بولوں گا, ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں. ہم نے اکانومی کی جنگ بھی جیت کے دکھانی ہے انشاءاللہ. یہ دشمن اگلے 5 سال نہیں بولنا, اس نے یہ ختم ہو گیا ہوا, 5 سال یہ بیٹھے گا. اب ہم نے اکنامکلی ایشین ٹائگر بن کے دکھانا ہے, ہم نے پروف کرنا ہے. میری اپنی گورنمنٹ سے میری ریکویسٹ ہے, اپنی بزنس کمیونٹی سے ریکویسٹ ہے, جو مسئلے مسائل ہیں ایک دوسرے کے فوری طور پہ حل کریں, اور ہم اگلے 5 سال میں پروف کریں کہ ہم ایشین ٹائگر ہیں. اسی کے بعد میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ کرتا ہوں. آخری میں پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے یہاں پہ ایکنالج کروں گا جو اٹینڈنس ہے, لائک اس میں ہمارے پیٹرن چیف ایس ایم تنویر صاحب, ہمارے جو وائس پریزیڈنٹس ہیں, ریجنل چیئرمین زین افتخار صاحب, مسٹر ذکی اجاز صاحب, مومن علی ملک, اون علی سید وائس پریزیڈنٹ, اور ہمارے منظور ملک صاحب, ہمارے سارے علی اسام صاحب, اور ہمارے سینئر لیڈرز, ای سی جی بی ممبرز, السلام علیکم. آج میں ویسے ایز اے پریزیڈنٹ فیڈریشن نہیں بات کر رہا, ایک ایز اے ایک پاکستانی ہونے کے ناطے بات کر رہا ہوں, اور پراؤڈ مومنٹس میں بات کر رہا ہوں. ایک اچھا فیل ہو رہا ہے کہ جو بھی یہ ایک ہفتہ ایک پرابلم رہی, ایک ٹینشن رہی, اس میں ہماری فوج نے ماشاءاللہ, ہماری فورسز نے بڑا اچھا کام کیا. سب سے پہلے میں سٹارٹ کروں گا کہ جو ہمارے سپہ سالار ہیں جنرل عاصم منیر صاحب, ہمارے پاک فضائیہ کے سربراہ ظہیر احمد بابر صاحب, پاک بحریہ کے جو سربراہ ہے ایڈمرل نوید اشرف صاحب, ان کو ایک میں مثالی قیادت اور ان کی جو اسٹریٹجی, جو ان کی پلاننگ تھی, ان کو میں بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں. ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ماشاءاللہ اتنی ٹینس صورتحال میں جس طرح کی اسٹریٹجی بنائی اور جس طرح سے یہ کام کیا, اور الحمدللہ جو ہمسایہ ہمارا ملک تھا اس کو بھی آئیڈیا ہو گیا کہ بھائی کہ یہ کوئی اٹس ناٹ اے ایزی جاب. تو انہوں نے بھی پھر ایک میڈیٹر کے طور پہ انوالو کیا اور یہ سارے معاملات ہوئے. اس میں کہوں گا کہ ہمارے میڈیا نے اسپیشلی بہت پازیٹیو رول پلے کیا, اور جو فیکٹس تھیں, جو فیکٹس اینڈ فگر, جو ایکچوئل چیزیں تھیں, ساری اس پہ بات ہوئی. دوسری سائڈ پہ تو میڈیا یہ بھی کہہ رہا تھا کہ ہم لاہور میں گھوم رہے ہیں, تو وہ بہت ہی نیگیٹو چیزیں چل رہی تھیں. تو ہمارے میڈیا نے ماشاءاللہ بالکل رسپانسبلٹی کا ثبوت دیا, اور جو فیکٹس تھیں اس پہ بات کی, اور ان کو ہمسائے ملک کو بھی آئیڈیا ہو گیا کہ جی کہ یہ مشکل ٹاسک ہے, تو اسی لیے وہ سیز فائر پہ آئے. ادروائز ہم تو تیار تھے. اور رہی بات ہماری بزنس کمیونٹی کی, ہماری بزنس کمیونٹی ہماری الحمدللہ پچھلے 1 سال سے اکانومی انڈیکیٹرز کیا, انفلیشنز کیا, مارکیٹ, ہر چیز ماشاءاللہ بہتر ہوئی ہے. تو یہ کئی لوگوں کو, کئی ملکوں کو اچھی بھی نہیں لگ رہی تھی, یہ ایسا کوئی ٹینشن چاہ رہے تھے, بٹ وہ اللہ نے کیا کہ اس کا ریبٹل بھی ہوا, اور وہ خیر خیریت سے ایک سیز فائر اب تک فی الحال تک تو ہے. امید ہے کہ آگے بھی انشاءاللہ رہے گا. باقی اگین بزنس کمیونٹی کی کوئی ایسا کوئی مارکیٹ, کوئی بازار, کوئی چیز شارٹیج کسی چیز کی نہیں ہوئی. اکثر ایسے پینڈیمک جو چیزیں ہو جاتی ہیں اس میں کئی چیزیں بزنس کمیونٹی کئی شارٹیج ہو جاتی ہے, کوئی معاملات ہو جاتے ہیں ہر چیز میں, کوئی کہیں بھی کہیں ٹرانسپورٹ سے لے کے صرف ایک ایئر کا ایشو آیا تھا, وہ کیونکہ ایز اے سیکیورٹی ریزن تھا, تو وہ ادروائز ہمارا یہاں پہ کوئی بھی اللہ کے حکم سے کچھ نہیں. پاکستان نے اپنی خود مختاری کا بتایا ہے کہ بھئی ہم ایک خود مختار قوم ہے, ایک جرأت مند لوگ ہیں, اور ہمارے ساتھ ان نیسیسری آپ اگر کریں گے
تو وہ ٹینشن کریٹ تو ہم وہ برداشت نہیں کریں گے. پاکستان کی کاروباری برادری آج بھی ہمیشہ مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اور انشاءاللہ پہلے بھی کھڑی تھی, اب بھی کھڑی ہے اور اگین دوبارہ بھی ہم کھڑے ہوں گے. ہم نے کل بھی ایک پریس کانفرنس اسلام آباد میں کی تھی جس میں گورنر سندھ صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے. انہوں نے بھی ہمارا بڑا اپریشیٹ کیا فیڈریشن کو, اور میں اس میں یہ جو ایک اینڈ میں اتنی بات نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو خاندان جو اس میں شہید ہوئے ان کے لیے میں چاہوں گا کہ ہم تعزیت میں کرتا ہوں آن بیہاف آف بزنس کمیونٹی کہ ایسا یہ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے اہل خانہ کو صبر و جمیل دے. پوری قوم ان کے غم میں برابر کی شریک ہے. ہمارے اگین میڈیا کو میں دوبارہ اپریشیٹ کروں گا اور بزنس کمیونٹی کو, اور انشاءاللہ جیسے ایک پیس پہ ہم چل رہے تھے اکانومی کو لے کے, اور انشاءاللہ اب اور زیادہ ہم بہتر کریں گے. ہم نے کل ایک ڈیسائیڈ کیا ہے کہ یہ کنسٹرکشن ایک فنڈ بھی قائم کیا جائے گا پاکستان کے پورے چیمبرز میں. جو افیکٹیز ہیں ان کو ہم اس میں انشاءاللہ سپورٹ کریں گے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. میں ریکویسٹ کرتی ہوں صاحب سے distinguished members of chambers and associations اور میڈیا کے دوستوں, السلام علیکم. ہم بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں, ہم کاروبار کر کے اپنا حصہ ملک کی اکانومی میں ڈالتے ہیں, لیکن ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ there is no progress without peace and stability. اللہ پاک کے کرم سے ہمارے ملک کی معیشت ایک بار پھر رائٹ ٹریک پہ آئی, اور شاید یہی چیز ہمارے دشمنوں کو برداشت نہ ہوئی. اسی پیس اور اسٹیبلٹی کو ہمارے دشمن ملک نشانہ بنانے کی کوشش کی. رات کی تاریکی میں بزدلانہ طور پر ہماری سوورینٹی کو چیلنج کیا, لیکن جب بھی ملک پہ کوئی آزمائش آئی, جب بھی ہماری سرحدیں یا ہماری پہچان کو للکارا گیا, تو ہماری آرم فورسز نے ایسی نیتوں کا منہ توڑ جواب دیا. ہماری فوج صرف ایک ڈیفینس فورس نہیں, یہ وہ جذبہ ہے جو ہر پاکستان کے دل میں بستا ہے, جو ہر مشکل وقت میں قوم کا سہارا بنتی ہے. چاہے ہم پنجابی, سندھی, بلوچی, پٹھان یا جو بھی ہوں, ہم سب کی پہچان ایک ہی ہے, ہم سب پاکستانی ہیں اور ہماری فوج ہماری شان ہے. ہم ایک امن پسند قوم ہے. ہماری لڑائی ہم لڑائی نہیں چاہتے, لیکن ہم بزدل ہرگز نہیں. جب حدیں پار کی گئی تو جواب دینا ضروری سمجھا گیا, اور ہماری فوج نے ایسا جواب دیا کہ دنیا نے دیکھا. ہماری فوج نے صرف سرحدیں نہیں, آج ہم FPCCI کے پلیٹ فارم سے اس جذبے کو سلام پیش کرتے ہیں. ہمارا مال جان اور سب کچھ ہمارے ملک کے معاوضوں پہ قربان. ساتھ ہی ہم بزنس کمیونٹی کے لوگوں کی یہ بھی ذمہ داری بتاتے ہیں کہ اب ہمیں مل کر ملک کی اکانومی کو مزید اسٹرانگ کرنا ہے. اللہ پاک ہماری فوج کو اور ہمارے ملک کو ہمیشہ ترقی دے. تھینک یو سو مچ. پاکستان پریزیڈنٹ FPCCI آصف اکرام صاحب, SM تنویر صاحب, پیڈر چیف UD جی, میرے وائس پریزیڈنٹ ہمارے ریجنل چیئرمین زید تقار صاحب, اور علی سید, علی حشام صاحب, محمد علی ملک, ملک منظور صاحب, ECGB ممبر فیڈریشن کے صدور چیمبرز کے باقی حضرات, السلام علیکم. آج ہم ایک اہم وقت پر یہاں اکٹھے ہوئے ہیں جب نہ صرف خطے کی بلکہ دنیا کی توجہ جنوبی ایشیا کی دو ایٹمی طاقتوں پاکستان اور بھارت کی کشیدہ صورتحال پر مرکوز ہے. ایسے وقت میں قومی یکجہتی, دفاعی قوت اور سیاسی اتحاد کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میں فرش شناس اور بہادر مانے وطن کے حقیقی محافظین کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے چیئرمین جوائنٹ آف چیف آف اسٹاف ساحر شمشاد مرزا, آپ نے افواج پاکستان کو ایک آواز, ایک صف اور ایک مقصد کے ساتھ جوڑا, اور ہماری تینوں افواج بری, بحری اور فضائی افواج کو ایک بنیاد مخصوص کی صورت میں دشمن کے سامنے کھڑا کیا. جسے قرآن کہتا ہے, بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت فرماتا ہے جو اس کی راہ میں اس طرح صفیں باندھ کر لڑتے ہیں گویا سیسا پلائی ہوئی دیوار. یہی اطاعت
اور ہماری اصل طاقت ہے. چیف آف آرمی اسٹاف سید عاصم منیر، آپ کی جرأت مردانہ قیادت، دفاعی حکمت عملی اور آپ کے سپاہیوں کا حوصلہ دشمن کو ہر وقت چوکنا رکھتا ہے. آج ہماری سرحدیں محفوظ ہے کیونکہ آپ نے افواج پاکستان کو چٹان کی مانند استقامت دی ہے اور دشمن کو زیر ہونے پر مجبور کیا. چیف آف ایئر اسٹاف ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر، آپ کی قیادت میں پاک فضائیہ ایک دفعہ پھر شاندار قوت کے طور پر سامنے آئی. آپ نے دنیا کو دکھایا کہ ہماری فضائیں ناقابل تسخیر ہے. آپ کے شاہینوں نے دشمن کو فخر کو اپنی ماہرانہ صلاحیتوں کے بل پر نیست و نابود کر دیا. چیف آف نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف، آپ کی قیادت میں پاک بحریہ نے پاکستان کی سمندری سرحدوں کی حفاظت میں یقینی بنایا. ہمارے اسٹریٹجک ڈیفنس نے دشمن کو یہ پیغام دیا کہ پانی بھی اتنا ہی محفوظ ہے جتنی زمین اور ہوا میں. وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف کی لیڈرشپ نے پاکستان نے دنیا بھر میں باوقار اور پرعزم قوم کا تشخص قائم کیا. آپ نے سفارتکاری، معیشت اور قومی سلامتی کے ہر میدان میں استحکام کی راہ ہموار کی. آپ کی پالیسیاں امن وقار کے اصولوں پر مبنی ہے اور آپ کی قیادت میں ہم دنیا کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان امن چاہتا ہے بغیر خودداری کے نہیں. محترم صدر پاکستان جناب قاسم علی زرداری، آپ نے اپنی شخصیت اتحاد اور یکجہتی کی علامت ہے. آپ نے اس اساس نبی میں قوم کو اتحاد استحکام کی روشنی دکھائی. بھارت کی اس رحمانہ جنگ کے نتیجے میں شہید ہونے والے سپاہیوں پر سوریت اور مخلات تہذیب پیش کرتے ہیں. ان کی وطن کی قربانی سنہرے لفظوں میں یاد کی جائے گی. ہم اپنی امت مسلمہ کے بھائی ممالک جو ہے سعودی عرب، ترکیہ، متحدہ عرب امارات اور قطر کا بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اس مشکل وقت میں ہمارا بھرپور ساتھ دیا. یہاں پر میں چائنا کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کندھے لگا کر ہمارے ساتھ کھڑے رہے اور جس طرح ہماری جنگ کی ہمیشہ مددگار رہے. آخر میں پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد. Honorable President صاحب، our leader Hasan Tanveer صاحب، Regional Chairman اور زینب چودھری صاحب، لکی اجاز صاحب، علی اسامہ اسکر صاحب، ملک منظور صاحب اور میرے CCTV ممبر بزنس کمیونٹی کے لیڈران، السلام علیکم. پہلے تو میں سٹارٹ یہاں سے کروں گا کہ ہم مسلمان ان لوگوں کے ماننے والے ہیں جن میں حیدر کرار جیسے شجاع تھے، کربلا والے تھے. ہم لوگ کبھی بولے نہیں ہیں. پہلے کفار کو یا انڈیا کو یہ بات جاننا چاہیے کہ ہماری قوم جو ہے وہ جن کو مانتی ہے وہ کبھی بھی حق کے لیے کھڑے رہتے تھے اور وہ تھوڑے بھی تعداد میں ہوں، وہ اپنے 4 یا 10 گنا بھی زیادہ ہوں تو ان کے لیے آواز اٹھاتے تھے. دوسرا، میں اپنی آرم فورسز کو سیلیوٹ پیش کرتا ہوں جنہوں نے بہت بہادری سے دشمن کو چاروں خانے چت کیا اور دشمن اس بات پہ مجبور ہو گیا کہ اس نے امریکہ کو بیچ میں ڈال کے سیز فائر کی ریکویسٹ کی. اور میں اس کے ساتھ اپنی بزنس کمیونٹی کو اپریشیٹ بھی کروں گا اور انہیں میں ان کی عظمت کو سلام پیش کروں گا کہ پورے پینڈیمک میں ایک قوم کی تولی تک مارکیٹ میں شارٹ نہیں ہوئی. یہ ہماری بزنس کمیونٹی کا بہت بڑا رول ہے. دنیا میں جب بھی پینڈیمک آئے ہیں اس میں ہمیشہ چیزیں شارٹ ہو جاتی تھی، مارکیٹ میں سامان اسٹاک اپ کر لیتے تھے، پر ہماری پاکستانی قوم جو سارے ڈفرنٹ پارٹیز میں ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے، جب ہمارے ملک کی بات آئی تو ہم سارے ایک ہو گئے. اور انشاءاللہ اگر ہم اسی طرح ایک ہو کے آگے بڑھتے رہیں گے تو بزنس کمیونٹی اس کنٹری کے لیے بہت وائٹل رول پلے کرے گی. اور جیسے تنویر بھائی نے بات کی کہ ہماری اکانومی جب بھی بہتر ہونے کی طرف جاتی ہے تو یہ بزدل دشمن کچھ نہ کچھ ہماری کنٹری میں کرنا چاہتا ہے کہ آپ کچھ پیچھے رہیں. پر اس دفعہ ہم نے بتا دیا کہ ہم متحد ہیں اور اکٹھے ہیں اور انشاءاللہ ہم اس سے بھی بہتر اپنی ایک قوم بن کے اگر ہم بتا دیں گے تو انشاءاللہ پاکستان کبھی پیچھے نہیں رہ سکتا اور انشاءاللہ پاکستان دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا. کیونکہ میرا یہ ایمان ہے اور یقین ہے کہ جب بھی کبھی بھی کوئی مشکل وقت اس قوم پہ آتا ہے تب قومیں بنتی ہیں. اور انشاءاللہ میں کل بھی میں نے ایک شعر پڑھا تھا اقبال کا، آج بھی اینڈ اسی سے کروں گا. تم یہ باتیں مخالف سے نہ گھبرایا ہوگا، یہ تو چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے. انشاءاللہ
ہم ایک قوم بن کے دنیا کو دکھائیں گے کہ پاکستان آج اور پاکستان will be a great nation inshallah. Thank you very much. Leader of Pakistan Business Community and my patron chief, SM Jamil Sahab, Honorable President, Federation of Pakistan, Atif Ikram Sahab, Zaki Jaz Sahab, the Honorable Vice President, Zainab Takhar Sahab, Vice President, On Sahab, Vice President, Manzoor Malik Sahab, Madam Aisha Falki, and all the leaders of the business community. President Sahab, it was a great initiative by you and our patron chief, SM Jamil Sahab, to call the media over here and thank the armed forces of Pakistan. As a Pakistani, as a member of the business community, I could not have been more proud. जिस तरह का माशाल्लाह जवाब दिया हमारी armed forces ने, and I think SM Jamil साहब ने बड़ा अच्छी deliberations की और आतिफ इकराम साहब ने चीज़ के ऊपर. So I will not take more time, but we should also thank the friendly countries जिन्होंने दो न्यूक्लियर नेबर्स के बीच में जो एक बीच में कूद के थोड़ा सा सिचुएशन को कंट्रोल किया, स्पेशली आवर गर्ल्स ब्रदर्स तनीसा, उनका भी बहुत शुक्रिया इसके अंदर. और माशाल्लाह आई अगेन थैंक all the service chiefs of the Pakistan Armed Forces and every individual of the Pakistan Armed Forces for always making us proud. Thank you. Thank you. SM Jamil साहब, आतिफ इकराम साहब, सारे प्रेसिडेंट साहब हैं, अली साहब हैं, ज़की हैं. मतलब सिर्फ एक है कि जंग जो है वो सिर्फ असले की बुनियाद पर नहीं लड़ी जाती, टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर नहीं लड़ी जाती, वो लड़ी जाती है जज्बे की बुनियाद. और उस जज्बे का नतीजा ये निकलता है कि पूरी कौम एक हो जाती है. जहाँ हमने टेक्नोलॉजी के साथ दूसरे पर शिकस्त दी, वहाँ हमें ये सोचना चाहिए कि इस टेक्नोलॉजी को हासिल करने के लिए हमें फाइनेंशियल हिमायत भी करना पड़ेगा. अगर हमने अपने इदारों में बैठे हुए दुश्मनों को ना बचाना जिन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी को तबाह कर रखा है, और अगर हमने अपने SOPs ठीक ना किए तो कितनी देर तक हम कर्ज के ऊपर इतनी बड़ी शानदार फतह हासिल कर सकेंगे. मुझे ये लगता है कि हमें अपनी इकोनॉमी और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में बहुत बड़ी चेंज लाने की जरूरत है. अपने असद अली भाई, आदिल भाई, और वो हमारे अंदर बैठे हुए हैं जो हमें डिस्करेज करते हैं, हमारे यंग टैलेंट को पाकिस्तान छोड़ने को मजबूर करते हैं, जो अपने माँ बाप को कहते हैं कि हमें अपनी कंपनियों से निकाल दें. और कोई दुनिया में जब मेरे साथ ये भी करने आएगा वो मुझे पूछेगा कि आपका किस इदारे के साथ क्या डिस्प्यूट है, तो क्या मैं उसको बता सकता हूँ? आप में से कोई बता सकते कि कल कौन सा इदारा आपके साथ क्या सलूक करेगा? तो हमें चाहिए कि बीइंग प्रेसिडेंट सर, आप तमाम इदारों के सरबराह को बुलाएं, उन्हें पूछिए कि बिजनेस में अगर कोई एरर होगा तो क्या आपने हिसाब करके पैसे लेने हैं या अपनी मर्जी का खाता निकाल के आपने बैठ जाना? आप देखिए इस जंग में जो एक सबसे बड़ा हमने इंटरनेशनल मॉडल दिया, वो एक मॉडल ये था कि हम आप पे अटैक नहीं करेंगे, हम आपकी आबादी पे अटैक नहीं करेंगे, हम जब अटैक करेंगे तो आपकी आर्मी इंस्टॉलेशन को अटैक करेंगे और उसका डाटा पूरी दुनिया में मौजूद होगा, दुनिया को पता चलेगा कि हमने आपसे किया क्या. तो इसका मतलब है ये डिफाइन करती है कि पाकिस्तान के लोग जो हैं अपने मुल्क के साथ, अपनी कौम के साथ, अपने लोगों के साथ कितने सिंसियर हैं और हम दुनिया के साथ कैपेबली फाइट कर सकते हैं. फाइट से मुराद ये है जिसमें हमने लोगों की जान नहीं लेनी, जान नहीं देनी, हमने लोगों की माशी तरक्की, उनकी सोशल स्ट्रक्चर, उनकी इकॉनमी, उनके कल्चर को हमने आगे बढ़ाना. तो मैं ये चाहता हूँ, मैंने आपसे ये इसलिए रिक्वेस्ट की है सर कि अगर आप चाहें तो हम आपके साथ पूरी तरह खड़े होकर सब दोस्तों की तरफ मैं कह रहा हूँ कि हम डिफाइन कर सकते हैं कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक इशू में हमें कर्ज क्यों लेना पड़ता है और इस हद तक गिर के बाद तक हमने कर्ज लिया है. अगर वो हमसे कोई कंडीशन बनवाना चाहे तो बनवा लें, हम इसको जीत सकते हैं और इंशाल्लाह मेरे साथ सब दोस्त कहेंगे कि हम जीत सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. सादिया खान. माइक ऑन कर लीजिए. CCI के जिम्मेदारान सदस्य साहब ग्राम भाई और दीगर जिम्मेदारान का शुक्रिया अदा करती हूँ. और उससे भी पहले मेरा दिल चाह रहा है कि मैं अपने रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करूँ. मैं दरमियान में एक तराना सुन रही थी इन दिनों में ऐ पुत्र हटाते थे, यानी ये कहना बतौरे मदर बहुत आसान है, लेकिन अगर सीने के अंदर दिल रख कर ये सोचें कि छोटी सा बच्चा पाल पोस के, लेकिन हमारी माओ ने अपने बच्चे जब आर्मी में दिए तो माथे को चूमा और जज्बे से कहा कि नहीं, वापिस आओगे तो भी तुम्हें गले लगाएंगे और शहीद होकर आओगे तो
पाकिस्तानी झंडे के अंदर तुम्हारी लाश को सैल्यूट करेंगे। कर रहे हो यहाँ और अपनी सारी फोर्सेस को सैल्यूट करती हूँ और शुक्र है अल्लाह का कि हम बिजनेस कम्युनिटी इकट्ठी होती है जब हर बात पर। मुझे बहुत खुशी हुई कि आज अपनी कौम को, अपनी अफवाज को और अपने मीडिया को सैल्यूट करने के लिए हम इकट्ठे हो गए। अली साहब का, अपने प्रेसिडेंट साहब का, अपने रीजनल चेयरमैन साहब का सबको बेहद शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आज ये बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से ये आज मीटिंग अरेंज की है ताकि हम प्रेस को बताएं और फौज पाकिस्तान को और हुकूमत पाकिस्तान को करें। मैं क्यों कहना चाहता हूँ कि ये जो जंग लगी थी इसमें तमाम पाकिस्तानी लोग। सलीम शाह साहब अपने आप को इंट्रोड्यूस भी कर दीजिए। मेरा नाम सलीम शाह है, मेरा तरफ क्रिश्चियन कम्युनिटी से है और मैं किसी के धार्मिक कमेटी का कन्वीनर हूँ। तो इसमें हमारे पाकिस्तान के तमाम लोग मज़हब के लोग, वो पाकिस्तान मुस्लिम वाले लोग, वो क्रिश्चियन हो, वो हिंदू भी जो पाकिस्तान बसते थे, चाहे सिख हैं, उन्होंने मुस्लिम सब ने मिलकर पाकिस्तान को, फौज पाकिस्तान हुकूमत को सपोर्ट किया है। और इसमें एक और बताना चाहता हूँ, हमारा जो क्रिश्चियन पायलट था कामरान मशीर, जो इंडिया में जाके कामयाबी से उनकी पूरी छावनी उड़ा के वापस आया। तो इसी तरह सारे जितने भारत के फौजी हैं उनको सामने पेश करते हैं। हम जनरल हसन मुनीर साहब जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उनकी क़यादत में समझ लें कि पाकिस्तान ना सिर्फ दफाई तौर पर बल्कि माशी तौर पर भी मजबूत होगा इंशाअल्लाह। मैं शर्तों के हवाले से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ आज के अल्लाह पाक ने पाकिस्तानी कौम को इतनी बड़ी फतह अता की कि हम आज फख्र के साथ पूरी दुनिया के सामने खड़े हो सकते हैं। और सबसे पहले मैं अपने सिपा सलार डॉक्टर आसिफ मुनीर साहब को मुबारकबाद पेश करूँगा उनकी स्ट्रैटेजी और विजन के ऊपर और अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को कि जिस तरीके से हमने अपने कनिंग enemy को outclass किया है। almost we defeated them in almost every field. They were not expecting कि हमारी जो foreign policy है वो उन्हें इस level के ऊपर defeat करेगी कि from where they were not expecting we got all the support and ultimately they realized that they have to come on the table. तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और अब मैं समझता हूँ कि ये जो victory है या ये this is a ceasefire। आपने देखा कि 50 साल से ये दुश्मन जो है वो आपको आराम से नहीं बैठते दे रहा। और मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो हमारी बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर है क्योंकि दुश्मन ने जो अपनी स्ट्रेटजी में एक चीज रखी है वो हर फोरम के ऊपर ही कहता है कि पाकिस्तान माशी तौर पे कमजोर है, खुद लड़ने के काबिल ही नहीं है। लेकिन हमारी बिजनेस कम्युनिटी पे ये चीज इस वक्त बिल्कुल बहुत अहम है कि हम इस चीज को प्रूव करें कि हमारी जिम्मेदारी है कि अगर हमारा पायलट जो है वो डेथ वारंट साइन करके और जज करने के लिए जाता है तो हमारा जो बिजनेसमैन है या जो सनतकार है वो आज इस चीज का तहैया कर ले कि हमने भी ऑल आउट जाना है हर सूरत में। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमने अपनी मशीन को खड़ा करना है और इसमें अब इस जंग के बाद हमने ये नहीं सोचना कि हमने बचत कहाँ से करनी है, हमने ये सोचना है कि हमने कंट्रीब्यूट कैसे करना है अपनी नेशनल इकोनॉमी में और ऑल आउट जाना है और अपना सब कुछ इस मुल्क के ऊपर प्रभाव कर देना है। अल्लाह पाक हमारे मुल्क को और मजबूत करे और हम इस फख्र को लेकर चलें। Once again, we are very grateful to our Prime Minister, जनाब शहबाज शरीफ साहब, जनाब नवाज शरीफ साहब for his vision। और ये आज कौन को पता लग गया है कि experience has got no substitution। तो मैं समझता हूँ ये अल्लाह पाक की तरफ से सारा डिजाइन था कि इस मुश्किल वक्त के ऊपर जो लीडरशिप थी पाकिस्तान के अंदर वो तजर्बाकार थी और उन्होंने हमने देखा कि 22 अप्रैल से ऑनवर्ड जितनी डिप्लोमेसी के लेवल के ऊपर और फॉरेन पॉलिसी के अंदर जिस तरह पूरी दुनिया के अंदर एक बार हमने अपना नैरेटिव बिल्ड किया कि वी आर ऑन द रिसीविंग साइड और हम सिर्फ अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन जब टाइम आएगा तो वी विल रिप्लाई देम। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आर्मी ने उन्हें 2 घंटे में प्रूव कर दिया कि वी आर केपेबल, प्लीज डोंट कम इन फ्रंट ऑफ अस एंड दे केम ऑन द टेबल। थैंक यू। जरूरी है कि इस एक मौके के ऊपर जो हमारे साथ कोई 10 दिन से जो एक प्रोपेगेंडा चल रहा था, एक बात चल रही थी, इस पे हम सब ने एक बंधुमती होके एक कौम होके इस चीज का सबूत दिया है कि आज भी हम एक है और दुश्मन को हमने दिन में तारे दिखाए।
जो रात के सुबह के फजर के वक्त जो हमने इनिशिएटिव लिया, उसका नतीजा ये निकला कि जो दुश्मन है हमारा, उसको दिन में तारे नजर आए और वो सीज फायर के ऊपर मजबूर हुआ। और आइंदा अगेन अगर हम सारे दोस्त अहबाब और हमारी कोशिश हम उनके साथ शामिल होके अपने और हमारी जो कोशिश है और हमारी जो इंतजामिया है वो बिजनेस कम्युनिटी के साथ शामिल होते अगर चले तो कोई दिन दूर नहीं है कि हम भी जिस तरह मंजूर मेरे साहब ने कहा कि हम दुनिया में अपने आप को मनवा सकते हैं एज ए बिजनेसमैन। मैं पाकिस्तानी हूँ, जहाँ झुक के कहा करते थे वहाँ खड़े होकर कह रहे हैं मैं पाकिस्तानी हूँ। ये जो हमारी अफवाज ने काम दिखाया है, ये स्टार्ट तो हुआ था इंडिया और पाकिस्तान से। इंडिया ने एक झूठा बयानिया बनाया और आ गए हमारे साथ बात करने के लिए, लेकिन ये जो है असल मानों में अगर आप देखें तो जब ये स्टार्ट हो गया तो ये एक मुस्लिम इस्लाम और कुफ्र की जंग लग गई। दो बहुत बड़े बनिए जो है वो इकट्ठे होकर बैठ गए और दो मुल्कों के खिलाफ काम कर रहे थे। एक तरफ वो फलस्तीन को मार रहे थे जहाँ जो निहत्ते थे, और एक तरफ वो पाकिस्तान से लड़ने खड़े थे जो अल्लाह की मेहरबानी से अपनी मिसाल आज साबित कर चुका अपने आप को। ये सिर्फ पाकिस्तान की अफवाज ने सिर्फ पाकिस्तान का जज्बा नहीं किया, ये पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का जज्बा कर दिया है। अगर आज खुदा न खास्ता हमारी अफवाज फेल हो जाती तो ये सारा मुस्लिम वर्ल्ड जो है ये इनके लिए तड़ने वाला बन जाता है, इसका बिल्कुल खाना पीना शुरू कर देता है। थैंक यू। साहब के साथ खड़े हो गए, शाना बशाना हम सब में जंग लड़ी है और ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत है। और आखिर में मैं ये कहना चाहूंगी कि इंडिया का बहुत बहुत शुक्रिया, उसने इतनी बुजदिली करके और हम सब जो बटे हुए थे मुख्तलिफ पार्टीज में, प्रॉब्लम्स में, डिफरेंट एजेंडाज में, हम सब में दोबारा से पेट्रियोटिज्म जाके और हम सब मुल्क की सॉलिडारिटी के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं और इंशाल्लाह ताला आगे भी इकट्ठे रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान तनवीर भाई मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, प्रेसिडेंट साहब, सेक्रेटरी साहब, अली हसन साहब, सबका बहुत शुक्रिया कि मुझे यहाँ पर बुलाया और इतने खुशी के मौके पर मैं यहाँ आई हूँ। और मैं पाक फौज को सल्यूट करती हूँ और स्पीचलेस हूँ मैं तो कि जो हुआ, और अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान को हमेशा ऐसा रखे और हम सब इसी तरह एक होके रहें, हम पार्टियों में तकसीम ना हो। शायद अल्लाह ताला ने हमें इसीलिए थोड़ा सा ये प्रॉब्लम रही है कि जो लोग दूर दूर से वो सब एक हो जाए और अल्लाह पाक हम सबको एक रखे और हमारे पाकिस्तान को हमेशा जिंदा रखे। आपका और तमाम लीडर्स, FPCCI, आतिफ इकराम साहब, अली इस्लाम भाई, अली ओम भाई और मुफ्ती इजाज़ साहब, सबका बहुत शुक्रिया कि आज यहाँ पर इकट्ठा करके खराज तहसीन जो हमें अपनी पाक फौज के लिए जो पेश करना है। मैं सिर्फ दो बातें करूँगा। पहली बात ये है कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ये एक पैगाम दिया पाक भारत जंग में कि हम अनब्रेकेबल हैं, हम अनबीटेबल हैं, हम तुम्हारी ईंट से ईंट बजा सकते हैं। और 2 घंटे के अंदर जो उनको दिन में तारे दिखाए और वो गूंज आज भी याद है कि नारे तकबीर से शुरू होता है और उनकी चीखों पुकार पे खत्म होता है। मेरा छोटा भाई मेजर है और मुझे याद है उस रात जब उनको कहा गया कि अपने घर पे फोन करके ये बता दें और उनका हाल चाल अपना कि आज आप शायद वापस ना आ सके, तो हम पे जो बीत रही थी मैं आपको बयान नहीं कर सकता। पाकिस्तान जो है वो हमारी सोनी धरती है और इंशाअल्लाह इसकी सलामती, इसकी बका के लिए पूरी ताजर कम्युनिटी ऐसे तमीर साहब आपके साथ है इंशाअल्लाह। और मैं चाहूँगा कि आप बिजनेस कम्युनिटी के लीडर हैं, आपके अम्ब्रेला के नीचे तमाम ताजर कम्युनिटी आप इकट्ठी करें और अपनी पाकिस्तान की मिशत के लिए हम आपके साथ जो भी हम कर सके अब मुझे मुतहद होकर करना चाहिए। एक शेर ठोकर के ये मानी है कि खंजर तेज रख अपना, फिर अंजाम उसकी तेजी का मुकद्दर के हवाले कर। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हमने एक फतह और ऐसी मयारी फतह हासिल की जिसके ऊपर पूरी दुनिया हम तलाश करती है। और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने आर्मी चीफ, अपने नेवल चीफ, अपने एयर चीफ और अपने चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ का। एट द सेम टाइम
ہم ایک چیز بھول رہے ہیں, ہم خاص طور پہ شکر گزار ہونے چاہیے پاکستان میڈیا کا بھی, جنہوں نے بہت ذمہ داری سے یہ سارا کا سارا معاملہ کور کیا اور بہت محتاط انداز میں بغیر کسی قسم کی فالس لینگویج یوز کرتے ہوئے انڈین میڈیا کو جواب بھی دیا. جس قسم کا میڈیا ہم دیکھتے تھے اور دیکھنے کے بعد غصے کے ساتھ ساتھ ان پہ ہنسنے کو بھی دل کرتا تھا کہ ہم کس قسم کے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں, اتنی بڑی پاپولیشن کو جو میڈیا ریپرزینٹ کر رہا تھا, اور ہم ان کے مقابلے میں پاپولیشن میں کم ہونے کے باوجود بھی جس طرح ہمارے میڈیا نے ریپرزینٹ کیا وہ واقعی خراج تحسین ہے. آپ سب کا بہت شکریہ. اس بات پر میں ایک اور چیز بھی کہوں گا کہ انڈیا کا بھی ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے ہم نے آپس میں تفرقہ بازی کی یا ہمارے میں جو دوریاں تھوڑی بہت کی ہوئی وہ ہمیں انڈیا نے اور کلوز کر دیا. ہم سب آج یونائٹیڈ ہیں اس امبریلا کے تلے, اس پاکستان کے جھنڈے تلے. ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہمارا خدا نے سر فخر سے بلند کیا, ہم آگے بھی ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے, ایک بزنس کمیونٹی کے ذمہ دار بزنس ہونے کے ناطے اپنے ملک کے لیے بہتر سے بہتر کوشش کریں اور پاکستان زندہ باد, پاکستان قائم. مسیحی کے ووٹ سے ہی پنجاب پاکستان کا حصہ بنا سے اسی طرح آج بھی مسیحی قوم پاکستان کے ساتھ, پاکستان کی حکومت کے ساتھ, پاکستان کے تمام آرم ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اسی طرح شانہ بشانہ کھڑی تھی, کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی. میں دنیا کو اور انڈیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم چھین لیں گے تجھ سے یہ شان بے نیازی, ہم چھین لیں گے تجھ سے یہ شان بے نیازی. تم مانگتے پھرو گے اپنا, ضرور ہم سے اپنا.